اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل نوٹیفیکیشن آن کیجئے اور اس ویڈیو کو دوسرے بھائیوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ درس قرآن بسلسلہ انس قرآن اور فہم قرآن، الحمدللہ توفیق خدا سے ہمارا یہ درس قرآن کا یہ سلسلہ سورہ رحمان تک پہنچا۔ سورہ رحمان 2 حصوں میں بیان ہو چکی ہے، یعنی اس کی 18 آیات تک۔ پہلے حصے میں 6 آیات، پھر دوسرے حصے میں 7 سے لے کر 18 تک۔ آج جو ہے انشاءاللہ آیت نمبر 19 سے لے کر 30 تک، 19 سے لے کر 30 تک۔ تو سورہ رحمان کی یہ آج 12 آیات کا پیغام انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرج البحرین یلتقیان، اسی نے 2 سمندر بہائے جو آپس میں مل رہے ہیں۔ بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے درمیان رکاوٹ جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں سمندروں سے موتی اور مرجان نکلتے ہیں۔ مرجان یعنی مونگے نکلتے ہیں۔ وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشِآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور سمندروں میں چلنے والی پہاڑوں کی طرح بلند جہاز اسی کے ہیں۔ وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کیا پیغام دیا؟ ٹوٹل یہ آیات تو ہیں 7، جس میں 4 آیات جو ہیں جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیغام دیا، اور ایک آیت 3 مرتبہ رپیٹ ہوئی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جس کا ترجمہ جو ہے ہم واضح کر چکے ہیں، اس لیے اس کا ہم بار بار ترجمہ نہیں کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 19 اور 20، اس میں اللہ نے جس چیز کی طرف متوجہ کیا، پہلے اس صورت میں کس چیز کی طرف متوجہ کیا؟ اللہ نے پہلے آسمانوں زمین میں اپنی قدرت کے کرشمے کی طرف جو ہے دعوت فکر دی، انسان جو ہے غور و فکر کرے، توحید خدا کی معرفت حاصل کرے۔ تو اللہ نے جہاں پر زمین و آسمان کا ذکر کیا، وہاں پر پروردگار نے سمندروں کا بھی ذکر کیا، سمندروں کو ذکر کیا تاکہ اس میں بھی انسان دنیا یعنی زمین و آسمان کی طرف غور و فکر کر کے خدا کی معرفت حاصل کرے۔ تو اسی طرح سے سمندروں میں بھی انسان غور و فکر کرے تو خدا کی معرفت حاصل کرے۔ تو اسی لیے 2 سمندر ہیں، بحر اوقیانوس اور بحر القاہل، یہ 2 سمندر، کہ یہ وہ 2 دریا ہیں، جی بحر القاہل، تو یہ 2 دریا ہیں جو بہہ رہے ہیں، تو دنیا میں یعنی ایک حصے میں یہ جو ہے وہ اکٹھے چل رہے ہیں، تو کہیں پر یہ جدا ہو جاتے ہیں، تو کئی 100 کلومیٹر کی یعنی مسافت پر یہ دونوں سمندر جو یہ پھیلے ہوئے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے جو ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 2 سمندروں کا جو ذکر کیا ہے، کہ 2 دریاؤں کا، کہ یہ 2 دریا ایسے ہیں کہ ان میں سے ایک دوسرے پہ غالب نہیں آتا اور ایک دوسرے کے اندر مکس نہیں ہوتا، یعنی یہ خدا کی قدرت کا اعجاز ہے۔ 2 دریا، 2 سمندر آپس میں مل رہے ہیں، یعنی اکٹھے ہیں، دونوں کے رنگ جدا ہیں، اور اس طرح سے کہ دونوں مکس نہیں ہو رہے۔ اور آپ اس کو اس دور میں صرف یہ بیان کرنا اب مشکل نہیں ہے، یعنی میں کہوں کہ صرف بیان کرنا ہے اور لوگ صرف، بلکہ اب تو ویڈیوز موجود ہیں
یوٹیوب پر ویڈیوز موجود ہیں، گوگل پر آپ سرچ کریں تو یہ جو ہے ویڈیوز مل جائیں گی، تو جس میں خدا کی قدرت اس کو کا جو ہے وہ کرشمہ جو ہے انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے تو واقعاً انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ خدا کا اعجاز دیکھیں۔ تو یعنی قادر مطلق نے یعنی کئی میلوں تک دو سمندروں کو جدا جدا رکھا ہے، درمیان میں کوئی دیوار نہیں ہے، کوئی پردہ بھی حائل نہیں ہے، تو بہرحال دونوں سمندر نہ خلط ملط ہوتے ہیں، ایک دوسرے پہ غالب آتے ہیں۔ تو اس مقام پر جو مادی جین ہیں اور نیچری افراد ہیں وہ اس مقام پر جو ہے وہ انگوش بر دندان نظر آتے ہیں، حیران نظر آتے ہیں کہ یعنی کس طرح یہ اعجاز ہے یہ خدا کا کہ دو دریا بہ رہے ہیں اور دونوں آپس میں مکس نہیں ہو رہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کائنات میں جو نظام زندگی بنایا ہے، جو ہمارا اس نظام میں جو پرسکون اور خوشگوار رکھنے کے لیے اللہ نے ہواؤں کو جو ہے وہ رکھا ہے، ہواؤں کا نظام بھی اسی کائنات میں رکھا ہے۔ تو یہ جو ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں یا خود ہوائیں ہیں، ان کا وجود کہاں سے آتا ہے؟ سمندروں سے آتا ہے۔ بارشیں ہوتی ہیں، رم جھم ہوتی ہے، اس کا وجود کہاں سے ہے؟ یہ بھی سمندروں اور دریاؤں سے آتا ہے۔ تو یعنی یہ سمندر بھی اس کائنات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس نظام اور سسٹم میں جو ہے وہ انسان کی زندگی کی سکون اور بہار کے لیے جو ہے وہ قرار دی گئی ہے۔ تو ان سمندروں سے اچھا اب جو ہے ان سمندروں میں کیا نکلتے ہیں؟ آیت نمبر 21 میں کیا کہا؟ آیت نمبر 21 میں اللہ نے پھر کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اللہ نے تنبیہ کی، گویا دعوت فکر دی۔ آیت نمبر 22 میں کہا کہ ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں، مرجان نکلتے ہیں۔ آیت نمبر 23 میں کہا کہ پھر اس میں کہا تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ آیت نمبر 24 میں کہا کہ اللہ کے لیے کشتیاں ہیں جو سمندروں میں پہاڑوں کی طرح چلتی ہیں، یعنی بڑے بڑے شپس پہاڑوں کی طرح، جس طرح پہاڑیں بلند ہوتی ہیں تو سمندروں میں بڑی بڑی پہاڑوں کی طرح یہ چلتے ہیں۔ تو پھر اللہ نے آیت نمبر 25 میں کہا کہ تم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو اب ان آیات میں اللہ نے ہمیں پیغام توحید یہ دیا کہ دیکھو جس طرح آسمان اور زمین کا خالق اور مالک میں ہوں، اسی طرح سمندروں اور دریاؤں کا بھی خالق اور مالک میں ہوں۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کائنات کی ہر ایک چیز میں دعوت فکر دے کے اپنی جو ہے طرف دعوت دے رہا ہے، توحید کی طرف، کہ دیکھو پہچانو مجھ کو، ان پوری کائنات کا خالق میں ہوں، پوری کائنات کا مدبر میں ہوں، سسٹم نظام پوری کائنات کا میرے ہاتھ میں ہے، لہٰذا پوری کائنات جو ہے اس کا مالک میں ہوں۔ تو لہٰذا یہاں پر اب یہ جو اللہ نے یہ سمندر بنائے ہیں، نہریں بنائی ہیں، دریا بنائے ہیں، اس میں اگر ہم غور کریں تو جن علاقوں میں دریا ہیں، سمندر ہیں، نہریں ہیں، وہاں پر موسم مرطوب ہوتا ہے، وہاں پر موسم میں ٹھنڈک ہوتی ہے، ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، وہاں پر جو ہے لوگوں کے مزاج میں ایک جو ہے وہ اور نرمی ہوتی ہے۔ تو وہاں پر اور جن علاقوں میں جن علاقوں سے دریا، سمندر، نہریں دور ہیں، بالکل خشک علاقے ہیں، وہاں کا موسم اس قدر خشک ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے، تو وہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر سردی ہے تو کہتے ہیں بڑی شدت کے ساتھ سردی ہے، خشک سردی ہے، اور اگر گرمی ہو تو کہتے ہیں کہ بڑی شدت کے ساتھ ہے، اس گرمی میں یعنی ہوائیں جو ہے وہ ٹھنڈی ہوائیں نہیں ہیں، مرطوب ہوائیں نہیں ہیں، رطوبت والی، تو خشک گرمی ہوتی ہے اور سخت شدت کے ساتھ۔ ان علاقوں میں بعض ہیں جیسے مثلاً جو پہاڑی علاقے ہوتے ہیں اور صحرائی علاقے ہوتے ہیں جہاں پر نہ چشمے ہوتے ہیں نہ دریا ہوتے ہیں، یعنی بعض ایسے علاقے بھی ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں سعودی عرب میں جو بعض علاقے ہیں جہاں پر کہتے ہیں کہ لوگ جہاں پر بہت خشکی ہوتی ہے، بہت سارے دنیا میں بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر لوگ رہنے والے بیان کرتے ہیں کہ شدت کے ساتھ خشکی بھی ہے اور شدت کے ساتھ گرمی بھی ہے، مرطوب ہوائیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یعنی ان
سمندروں اور دریاؤں کو جو خلق کیا ہے وہ ہمارے لیے ایک نعمت قرار دی ہے، اور اس میں یہ ان سمندروں کی خلقت سے کو اللہ نے بے فائدہ نہیں، یعنی جہاں وہ فائدے تھے وہاں پر اللہ نے یہ فائدہ بھی ہے کہ ان سمندروں میں انسان کو مسافرت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نقل حرکت کے لیے بہترین وسیلہ قرار دیا سمندروں کو، اور پھر اسی سمندروں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی روزی کا وسیلہ قرار دیا، رزق کے وسائل ہیں، کتنی مخلوقات ہیں جو انسان کی روزی کا وسیلہ ہیں، مچھلی ہیں، دوسری چیزیں ہیں، جانور ہیں، تو لوگ جو ہے اس سے اپنی روزی حاصل کرتے ہیں۔ اور اسی سمندر میں جو ہے وہ کہا کہ کشتیاں چلتی ہیں، اور کشتیاں چلتی ہیں تو وہ پہاڑوں کی طرح چلتی ہیں، تو یعنی اب وہ کشتیاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں بیان کر رہا ہے کہ اتنی بڑی پہاڑوں کی طرح، یعنی چٹانوں والے بڑے بڑے جو شپس ہیں ان کو سمندروں میں قرار دینے والا کون ہے؟ اللہ ہیں جی۔ اور پھر اس کو دریا میں روانی، سمندر میں روانی دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی اس دعوت توحید دے رہا، دیکھو اتنی پہاڑوں کی طرح یہ بڑے بڑے شپس، یہ جو ان کو پانی کے اوپر تیرانا اور ان کو چلانا، ان میں قرار رکھنا، یہ سب مجھے اللہ کا کام ہے۔ اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ ان میں نے موتی اور مرجان بھی پیدا کیے۔ موتی اور مرجان ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا یہ زینت کے طور پہ، خواتین موتی جو ہوتا ہے وہ اپنے زیورات میں استعمال کرتی ہیں، یا مرجان لوگ اپنی انگوٹھی بنا لیتے ہیں۔ مرجان اور موتی خود اس کے اگر آپ ریسرچ کریں تو طبی طور پر اس کی بہت اتنے فائدے ہیں، اس مختلف بیماریوں میں مختلف طریقوں سے موتی اور مرجان کو استعمال کیا جاتا ہے، صرف ایک بیماری میں نہیں، کئی بیماریوں میں موتی کو طبی انداز سے مختلف طریقوں سے مختلف بیماریوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح مرجان کو بھی۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سب چیزوں میں ہمارے لیے کیا ہے؟ پیغام ہدایت رکھا ہے۔ یہی مرجان دیکھیں، یہ جو مرجان ہے اس کے بارے میں یعنی جیسا کہ یہ پتھر ہیں اللہ نے ان میں فائدے رکھے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مثلا آپ یہ شیعہ حضرات یہ پتھر پہنتے ہیں ہاتھوں میں، یہ شرک ہے۔ آپ لوگ کہتے ہو کہ ان کے اندر جو ہے نا فائدے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ان پتھروں میں ذاتی فائدہ نہیں ہے، یہ اپنی ذات میں خود جو ہے وہ مؤثر نہیں ہے، بلکہ ہم مؤثر پوری کائنات میں کس کو مانتے ہیں؟ اللہ کی ذات۔ تو اللہ کی ذات ہے جس نے تاثیر رکھی ہے ان پتھروں میں، ان کو اگر ان کے اندر فائدہ رکھا ہے تو فائدہ رکھنے والا ان کا خالق اور مالک ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو لہٰذا یہ تو عقیدہ توحید ہے، بلکہ خدا کے قریب کرنے والی یہ بات ہے۔ ہم ان پتھروں میں اگر کوئی اثر، خیر اور بھلائی اور فائدہ جانتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں فائدے رکھے ہیں تو اللہ کی ذات نے رکھے ہیں۔ اب روایات معصومین میں تو پتھروں کی فضیلت اور فائدوں کو ذکر کیا گیا، لیکن سائنس نے جو ثابت کیا، سائنس نے موجودہ دور میں سائنس نے ثابت کیا ہے کہ یہ جو مرجان ہے، اس مرجان کے فوائد میں سے یہ فائدہ ہے، اس کے پہننے والا جو ہے وہ سینے کا کینسر، گلے کا کینسر، معدے کا کینسر، بہت سارے خون کا کینسر، جلد کا کینسر، بہت سارے کینسروں کی بیماریوں سے انسان سیو رہتا ہے مرجان پہننے سے۔ یہ سائنس نے ثابت کیا، کہا کہ اس کے پہننے والا فالج سے محفوظ رہتا ہے، اس کے پہننے والا یعنی بڑی بڑی بیماریوں سے سیو رہتا ہے، پھیپڑوں کی بیماریوں سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ تو لہٰذا ان پتھروں میں فائدہ ہے۔ جب ایک ڈسپرین کی گولی بنانے والی جو ہم لوگ ہیں اس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں فارمولہ وہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کائنات میں پتھر جو چیزیں خلق کی ہیں بے فائدہ نہیں ہیں، تو یہ خدا کی طرف، اس لیے سائنس نے یہ ثابت کیا کہ جب انسان یہ پتھر اپنے ہاتھوں میں پہنتے ہیں، مختلف پتھر، یہ فیروزہ، عقیق، در نجف، یاقوت، یہ مرجان، وہ کہتے ہیں کہ جب ان کے اوپر سورج کی شعائیں پڑتی ہیں تو انسان کے بدن میں وہ صحت کے حوالے سے اچھے جو ہے وہ اثر کو چھوڑتی ہیں۔ سائنس یعنی اہل بیت رسول نے تو بیان کیا اپنی زبان عصمت سے، لیکن سائنس نے بھی بتایا، تو لہٰذا ہم پتھروں کی نہ پوجا کرتے ہیں نہ عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔
غیر خدا کی ہم عبادت نہیں کرتے، یہ شرک ہے۔ لہذا پتھروں کو ہم اس لیے پہنتے ہیں چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم صلی علی، آپ نے فرمایا یا علی اپنی چھوٹی انگلی کو کبھی خالی نہ رکھنا، سفارش کی تھی۔ اس لیے بعض فقہاء علماء احتیاط کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں اپنی دونوں ہاتھوں کی چھوٹی انگلی میں انگوٹھی پہنتے ہیں، تو دائیں ہاتھ میں پہلے پہننی چاہیے۔ تو لہٰذا ان پتھروں میں فائدے ہیں، اور وہ فائدے اللہ کی ذات نے رکھے ہیں۔ تو بہرحال یہ ان حوالے سے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لہٰذا ان روایات میں مرج البحرین یلتقیان، یہاں پر یہ جو آیت گزری ہے، اس سے مراد جو ہے ایک روائی تفسیر بھی بیان کی گئی، معنی کیا گیا، وہ یہ ہے کہ بحرین سے مراد مولا علی علیہ السلام اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی، اور برزخن یعنی پردہ یعنی فاصلہ، اس سے مراد رسول خدا کی ذات ہے۔ اور کہا کہ لؤلؤ سے مراد امام حسن علیہ السلام ہے، اور مرجان سے مراد امام حسین علیہ السلام ہے۔ تو یعنی اس آیت میں یہ جو ذکر کیا گیا ہے، تو یہ پنجتن پاک کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو بہرحال تو ایک یعنی اس کے مطابق یہ مراد ہے۔ تو لہٰذا جو ہے یہاں پر ان آیات کا یہ پیغام مکمل ہوا۔ اس کے بعد آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 30 تک، کل من علیہا فان، روئے زمین پر ہر چیز فنا ہونے والی ہے، زمین پر ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز کو فنا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور صرف آپ کے رب پروردگار کی ذات صاحب عزت و جلال باقی رہنے والی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرا حبیب صرف آپ کا رب جو صاحب جلال ہے اور صاحب اکرام ہے، یعنی عزت و جلال ہے، وہ باقی رہنے والا۔ وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے سارے اللہ سے اپنی حاجتیں طلب کرتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ قرآن کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں۔ آسمانوں اور زمینوں میں جتنی بھی مخلوق ہے وہ سارے کس سے حاجتیں طلب کرتے ہیں؟ اللہ سے۔ اللہ کہہ رہے ہیں مجھ سے حاجتیں طلب کرو۔ وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یہ آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 30، تو وہ یہ 5 آیات یہ اپنے اندر کیا پیغام رکھتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے مختلف نعمتوں کا ذکر کیا، اور مختلف نعمتوں کو ذکر کرنے کا مقصد کیا تھا؟ انسان اللہ کا شکر گزار بن جائے۔ مختلف نعمتوں کو ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ انسان اللہ کا شکر گزار بن جائے۔ تو آیت نمبر 26 میں اللہ نے اعلان کیا کہ روئے زمین پر ہر چیز فنا ہونے والی ہے، یعنی ایسا نہ ہو انسان دنیا اور اس کی نعمتوں میں دل لگا بیٹھے اور خدا کو بھول جائے۔ تو لہٰذا اللہ نے خبردار کیا ہر چیز کو فنا ہے۔ تو پہلے اللہ نے نعمتوں کو ذکر کیا، اس کے بعد کیا کہا؟ کل من علیہا فان، جو بھی روئے زمین پر ہے سب کو فنا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ صرف نعمتوں میں دل نہ لگا بیٹھو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات، اللہم صلی علی محمد۔ تو لہٰذا صرف نعمتوں میں دل نہ لگا بیٹھو، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز کو فنا ہے۔ تو لہٰذا دنیا سے دل نہ لگا کر بیٹھو، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو جب تمہیں فنا ہے تو اپنی اگلی تیاری کرو، سب کچھ ختم ہو جانا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر ایک نصیحت ایک عالم دین نقل کرتے ہیں کہ جب وہ اپنے لڑکپن میں بچپن میں گھر سے باہر جا رہے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ، تو ان کے والد نے
اب دیکھا کہ میرا بیٹا جا رہا ہے. عام طور پہ آج بچے جوان گھروں سے جاتے ہیں باہر دوستوں کے ساتھ اور جوانوں کے ساتھ جاتے ہیں، اور باہر جا کر پھر وہ شرابیں پیے، زنا کیا، حرام زدگی کی، بے دینی کی، حرام کے کام کی، دین برباد کر کے آتے ہیں اور اسلام کو بھی بدنام کرتے ہیں، مذہب کو بھی بدنام کرتے ہیں، والدین کی آپ بھی آبرو ریزی کرتے ہیں. تو اب اس عالم دین نے کیا نصیحت کی؟ عالم دین نے یہ نصیحت کی، کہا بیٹا دیکھو آپ ان دوستوں کے ساتھ جا رہے ہو نا، آپ باہر کھیلنے کے لیے، بے شک جاؤ، لیکن یاد رکھنا ایک دن تمہیں میری یہ بات یاد آئے گی، جب تم مر جاؤ گے قبر میں تمہارے یہ دوست تمہارے ساتھ نہیں آئیں گے. تمہاری قبر میں تمہارے یہ دوست نہیں ہوں گے، تمہاری قبر میں تمہارے رشتہ دار نہیں ہوں گے. بیٹا قبر میں بیٹا ان کے ساتھ جا رہے ہو دوستوں کے ساتھ، ان کے ساتھ وہ کام کرنا جو تمہیں قبر میں فائدہ پہنچائے. ایسے کام نہ کرنا جو قبر میں تمہیں یہ نہ دوست آئیں گے نہ تمہارے رشتہ دار، اور پھر قبر میں تم اکیلے ہو اور تمہیں مصیبت جھیلنا پڑے. تو لہذا انسان جو ہے وہ دنیا میں بھی اکیلا آیا ہے اور دنیا سے بھی اکیلا جائے گا. انسان کچھ لمحات کے لیے چند لوگوں کے ساتھ مل کر اپنے دین کو اور اپنی آخرت کو برباد نہ کرے کہ ہم مل کر بیٹھتے ہیں، ہم انجوائے کرتے ہیں، ہم جو ہے وہ فاسٹ قسم کی موویز دیکھتے ہیں. آج کل ہمارے نوجوانوں میں یہ آ چکی ہے، فاسٹ موویز دیکھنا، اس طرح سے گانے سننا، غلط قسم کی ویڈیوز دیکھنا، تو اپنے دین کو برباد کر رہے ہیں. یا اسی طرح سے کچھ لمحات کو گزارنے کے لیے شراب پی لینا، یا پھر اس طرح سے زنا کی یا دوسری محفلیں سجا لینا، یا رقص کی محفلیں سجا لینا. جی یہ پچھلے دنوں میں یہ ابھی اسی ہفتے میں پشاور میں ایک مسجد میں جی اہل سنت کی ایک مسجد میں وہاں پر خواجہ سراہوں کا ناچ کیا گیا اور مسلمان دیکھ رہے ہیں. یہ پتہ نہیں کیسا ہمارے پاس اسلام ہے، کیسا دین ہے. وہیں سے یہ فتوے لگ رہے ہیں کہ مثلا فلاں کافر ہیں، فلاں کافر ہیں، وہ فتوے لگا رہے ہیں مسلمانوں پہ، شیعہ کافر ہیں، بریلوی کافر ہیں، فلاں کافر ہیں، فلاں کافر ہیں، مسلمانوں کو کافر بنا رہے ہیں. اور خود یہ مسجد میں جو مجرا دیکھ رہے ہیں، یہ کیا رسول اللہ کی سنت ہے؟ مسلمانوں کو کافر بنانا اور خود ایسا کام کرنا جس سے مسجد کی بھی حرمت پامال ہو. ویڈیوز موجود ہیں، ویڈیوز فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر وہ ویڈیوز اور پکچرز موجود ہیں. تو بہرحال ایک شرعی ذمہ داری ہوتی ہے بہرحال اس کی اصلاح کرنا. تو خدا اصلاح کرے، ہماری نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے. تو بہرحال انسان نے جو ہے وہ سب کو چھوڑ جانا ہے. تو دیکھیں انسان جو ہے وہ اپنی عاقبت کی فکر کرے، لوگوں کے چند لمحوں کی خوشی کی خاطر اپنے دین اور اپنی آخرت کو برباد نہ کر دیں. اس لیے حکم ہے کہ قبرستان جایا کریں، قبرستان میں جا کر نصیحت حاصل کریں. دیکھیں وہاں پر قبرستانوں میں امیر بھی دفن ہیں، غریب بھی دفن ہیں، صحت مند بھی دفن ہیں، بیمار بھی دفن ہیں، جوان بھی دفن ہیں، بوڑھے بھی دفن ہیں، بچے بھی دفن ہیں، عورتیں بھی دفن ہیں، ہر ایک دفن ہے. انسان عبرت حاصل کرے، سب نے یہیں پہ آنا ہے، سب نے یہیں دفن ہونا ہے. انسان جو ہے چند لمحات کے لیے اپنے دین کو برباد نہ کرے. لہٰذا قبرستانوں میں جاؤ تو جہاں پر نصیحت حاصل کرو وہاں پر مرحومین کو کچھ دے کر آؤ. روایت ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ امام فرماتے ہیں ان المیت لیفرح بالتراحم علیہ والاستغفار لہو کما یفرح الحی بالحدیۃ تہدی الیہ. امام صادق علیہ السلام زبان عصمت سے فرماتے ہیں جب تم لوگ جا کے قبرستانوں میں اس کے اوپر کسی قبر پر، مومن کی قبر پر یا رشتہ داروں کی قبر پہ جا کر تم رحم کی دعا کرتے ہو، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہو، تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں وہ قبر کے مردے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے تم زندہ لوگوں کو کوئی تحفہ یا گفٹ دیتے ہو، وہ خوش ہوتے ہیں. ہم زندہ لوگوں کو کوئی تحفہ دیں خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہمیں اگر کوئی گفٹ دے خوشی ہوتی ہے نا، شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کی مہربانی، آپ نے یاد رکھا ہے نا. اسی طرح مردے وہ بھی ہمارے منتظر ہوتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں آؤ ہمیں تحفہ دے جاؤ، درود شریف کا تحفہ دے کر آئیں، قرآن کی آیتیں پڑھ کر تحفہ دے آئیں، سورتیں پڑھ کر تحفہ دے آئیں.
تو لہٰذا قبرستانوں میں جایا کرو، چاہے رشتہ دار فوت نہ بھی ہوں تو قبرستان میں جانے کا حکم ہے، عبرت حاصل کریں۔ اس لیے اسلام کا حکم ہے ہفتے میں 3 مرتبہ قبرستان کی زیارت کرنا مستحب ہے، ایک یوم جمعہ، ایک پیر کا دن اور ایک جمعرات کا دن۔ اہل آل محمد نے 3 دن کی سفارش کی ہے، قبرستان میں جانا مستحب ہے۔ 3 دن، جمعہ کے دن جائیں سورج طلوع ہونے سے پہلے، پیر کے دن جائیں سورج طلوع ہونے سے پہلے، اور جمعرات کے دن جائیں بعد از نماز ظہر، یعنی عصر کے بعد آپ جائیں، یہ مستحب ہے۔ قبرستان میں چلیں، اگر آپ ہفتے میں 3 مرتبہ نہیں جا سکتے کم از کم 1 مرتبہ تو جائیں، مرحومین کی قبروں کی زیارت کریں۔ خدا گواہ ہے آج ہم ان کو یاد کریں گے، اپنے بچوں کو ساتھ لے جایا کریں، بچوں کو ساتھ لے جائیں گے تو کل یہ ہماری قبروں پہ فاتحہ پڑھنے آئیں گے۔ آج خود بھی سوئے رہیں گے گھروں میں، اپنے 100 بہانے تلاش کریں گے، جب ہم نہیں جائیں گے ہماری اولادیں بھی نہیں آئیں گی ہماری قبروں پہ۔ آج دیکھ لیں، ہم اپنے جوانوں کو اتوار کا دن آتا ہے ان کو گراؤنڈ بھیج دیتے ہیں، ہے نا، بچے کو کھیلنے کے لیے جانے دیں، جمعے کا دن آتا ہے بچہ پڑھائی پہ چلا جاتا ہے، پھر بچے کو کب لے کر جائیں گے ہم قبرستانوں میں؟ اتوار والے دن کم از کم، اگر آپ بچے کو چھٹی ہے اتوار والے دن، آپ سیکنڈ ٹائم اتوار والے دن بچوں کو لے کر چلے جائیں قبرستان میں۔ فرسٹ ٹائم نہیں جا سکتے، سیکنڈ ٹائم چلے جائیں آپ، لہٰذا بچوں کی تربیت ہم نے کرنی ہے۔ تو لہٰذا دیکھیں، اگر ہم قبرستانوں میں جاتے ہیں اس کے فائدے، ایک روایت بیان ہو گئی، دوسری روایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ آیہ من کتاب اللہ فی مقبرہ من مقابر المسلمین، سید رسول فرماتے ہیں جو کوئی شخص جا کر مسلمانوں کے قبرستان میں کسی قبر کے اوپر جا کر ایک آیت قرآن کی پڑھتا ہے، کتنی؟ زیادہ نہیں کہا، 2 نہیں کہا، 5 نہیں، 10 نہیں، 1 پارہ نہیں کہا، ایک آیت کہا کہ جو ایک آیت پڑھتا ہے قرآن کی، عطاہ اللہ ثواب 70 نبیہ، اللہ ایک آیت پڑھنے کا ثواب اس شخص کو یہ دیتا ہے، اللہ اس کے نامہ اعمال میں 70 انبیاء کا ثواب لکھ دیتا ہے ایک آیت پڑھنے سے۔ اللہ اکبر، یعنی آپ نے صرف پڑھا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک آیت ہو گئی، یہ بھی قرآن کی آیت ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی آیت ہے۔ تو لہٰذا اگر یہ جز سورت نہ بھی ہو تو یہ جو ہے سورہ نمل میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت کے طور پہ بھی آئی ہے قرآن میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لہٰذا یہ بھی ایک آیت ہے۔ تو صرف آپ نے یہی پڑھا، 70 انبیاء کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں، یعنی جو انہوں نے نیکی انجام دی اس کے برابر۔ اللہ، یہ قرآن کی عظمت ہے، اور یہ قبرستانوں میں پڑھنے کا ثواب ہے، جایا کریں قبرستانوں میں جایا کریں۔ خدا گواہ مجھے شکوہ ہے 8 سال سے تو زیادہ مجھے ہو گئے ہیں، یعنی نجف اشرف سے واپس آئے ہوئے، جو توفیق ملتی ہے، کتنی قبریں ایسی ہیں خدا گواہ ہے، کتنے امیر لوگوں کی، غریب لوگوں، اہل علاقے میں سے، اسی محلے والوں کو میں کہہ رہا ہوں، کبھی نہیں دیکھا میں نے اتوار والے دن ہو، جمعہ کا دن ہو، کہ وہ اپنے والدین کی قبروں پہ جا کے فاتحہ پڑھیں۔ والدین نے اچھی تعلیم بھی دلوائی، اولاد کو پڑھایا، مکان، شادی، سب کچھ کی، لیکن ان کی قبروں پہ، وعلیکم السلام، ان کی قبروں پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے اولاد کے پاس ٹائم نہیں ہے، بد نصیبی ہے۔ والدین سب کچھ اولاد کو دے کر گئے اور اولاد کے پاس اتنا وقت نہیں ہے جا کے والدین کی قبروں پہ فاتحہ خوانی کریں، لہٰذا اپنے مرحومین کی قبروں پہ جایا کریں۔ تو لہٰذا یہاں پر جو ہے یہ اس روایت میں یہ بیان ہوا۔ اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 27 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور صرف آپ کے پروردگار کی ذات صاحب عزت و جلال باقی رہے گی۔ کس کی ذات؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرا حبیب صرف آپ کے پروردگار کی ذات جو صاحب ذو الجلال والاکرام ہے وہ باقی رہے گی، باقی سب فنا ہو جائیں گے۔ اس آیت کے ذیل میں چند شبہات کا ازالہ۔ پہلا شبہ، پہلا ایک باطل شبہ، کون سا؟ ایک شبہ قائم کیا جاتا ہے کہ مثلا فرقہ مجسمہ، یہ ایک فرقہ ہے اہل سنت میں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جسم رکھتا ہے، اس کے اعضاء و جوارح ہیں،
اس اللہ کے ہاتھ بھی ہیں، اللہ کے پاؤں بھی ہیں، اللہ کا دل بھی ہے، اللہ کی زبان بھی ہے، اللہ کا چہرہ بھی ہے، قیامت والے دن اللہ کو دیکھ بھی سکیں گے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کو گلے بھی مل سکیں گے۔ یہاں تک بات پہنچا دی، حتیٰ کہ بعد روایتوں میں یہاں تک بیان کیا اہل سنت کیا، اللہ تعالیٰ ایک ایسا جوان کی طرح ہے جس کی داڑھی نہیں ہے، گنگریلے بال ہیں، وہ خوبصورت دیکھنے میں ایک نوخیز لڑکے کی طرح ہے، الیاذ باللہ، استغفر اللہ۔ تو پھر جو ہے یہ فرقہ کب وجود میں آیا تھا؟ پہلی صدی ہجری کے بعد، پہلی جو صدی تھی، آج تو 1400 سال ہو گئے نا، 15ویں صدی لگ چکی ہے، تو لہذا پہلی صدی ہجری کے بعد یہ فرقہ وجود میں آیا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی امام کی خدمت میں گیا تو میں نے کہا کہ فرزند رسول، لوگ جو ہے وہ اللہ کے جسم، اعضاء و جوارح کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ میں نے امام کو کہا مولا، لوگ کہتے ہیں اللہ جسم رکھتا ہے، اعضاء و جوارح رکھتا ہے۔ امام علیہ السلام جہاں بیٹھے تھے وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے۔ امام نے جب یہ سنا، امام نے ٹیک سے اپنے آپ کو ہٹایا اور آپ نے فرمایا اللہم عفوک عفوک، امام اللہ سے پناہ طلب کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں من زعم، یا یونس، امام اس راوی کو کہتے ہیں اے یونس، من زعم ان للہ وجہا کالوجوہ فقد اشرک، اے یونس جو شخص یہ گمان کرتا ہے اللہ ایسے چہرہ رکھتا ہے جیسے لوگوں کا چہرہ ہے، ایسا شخص مشرک ہے۔ جو شخص اللہ کے چہرے کا قائل ہے وہ شخص مشرک ہے۔ وَمَنْ زَعَمَ لِلَّهِ جَوَارِحَ كَالْجَوَارِحِ الْمَخْلُوقِينَ فَهُوَ كَافِرٌ بِاللَّهِ، اے یونس جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اعضاء و جوارح ایسے رکھتا ہے جیسے اللہ کی مخلوق رکھتی ہے، ایسا شخص ہم آل محمد کی نگاہ میں کافر ہے۔ فَلَا تَقْبَلُوا شَهَادَتَهُ، اے یونس ایسے بدبخت کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ وَلَا تَعْقُلُوا ذَبِيحَتَهُ، اے یونس ایسا بد نصیب ہے اگر یہ جانور ذبح کرے تو اس کے ہاتھ کا ذبح حلال نہیں ہے، یہ کافر ہے، اس کے ہاتھ کا ذبح حرام ہے۔ اما یصفہ المشتہون بصفت المخلوقین، یعنی اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالی کیا ہے، فرمایا تعالی اما یصفہ المشہون بصفت المخلوقین، اللہ سبحانہ وتعالی اس چیز سے پاک اور منزہ ہے جس سے یہ لوگ جو ہے تشبیہ دیتے ہیں خدا کی، خدا ایسا نہیں۔ تو لہٰذا اسی لیے امام علی رضا علیہ السلام اللہم صلی علی امام علیہ السلام فرماتے ہیں من وصف اللہ بوجہک الوجوہ فقد کفر، جو اللہ تعالیٰ کے چہرے کا اعتقاد رکھتا ہے کہ اللہ لوگوں کی طرح چہرہ رکھتے ہیں تو اللہ امام فرماتے ہیں وہ شخص کافر ہے۔ تو لہٰذا اب ہمارے پاس جو ہے ہمارا شیعہ اثنا عشریہ امامیہ کا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت نہیں رکھتا، اس سے پاک ہے۔ البتہ صحیح بخاری میں جلد دوم میں روایت حدیث کا نمبر ہے 1956 اور 57، روایت ہے کہ جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا تو جہنم کے لوگ کہیں گے، تو اللہ تعالیٰ جب لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا تو جہنم بولے گی کہ کیا اور بھی ڈالے جائیں گے؟ جب لوگ اور جاتے جائیں گے اور جائیں گے، جہنم کہے گی حل میں مزید، اور بھی ڈالے جائیں گے، تو اس وقت خدا کی ذات کیا کرے گی؟ اپنا قدم جو ہے الیعوذ باللہ جہنم میں رکھ دے گی، قط، تو یعنی کہا جائے گا بس، یعنی یہ ہے۔ اب دیکھیں ہم شیعہ اثنا عشریہ کا عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں رکھے گا، اللہ تعالیٰ کا جسم ہے ہی نہیں جب، تو ہم جو ہے شیعہ اثنا عشریہ اس خدا کو بھی نہیں مانتے جس خدا کو جہنم میں جلنا پڑے، ہم اس خدا کو نہیں مانتے جس کو اپنا پاؤں جلانا پڑے۔ بھئی جو خدا جہنم سے نہ بچ سکا وہ اپنی مخلوق کو جہنم سے کیسے بچائے گا؟ لہذا ہمارا ہم نے اس خدا کو مانا ہے جو جسم و جسمانیت سے اور ان خرافات سے پاک ہے۔ صلوات پڑھے محمد بار دیگر بآواز بلند صلوات۔
یہ پہلا شبہ تھا جس کا رد کیا گیا، وجب کا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام سے ایک اور غلط فہمی کا ازالہ کر دیا جائے، اور وہ صرف تیرے رب کا چہرہ جو صاحب عزت و جلال ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد جو ہے یعنی تیرے رب کا چہرہ جو ہے وہ صاحب عزت و جلال ہے، اس سے مراد ہے یعنی اللہ کی ذات ہے۔ اس سے مراد کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات۔ تو اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی رسول اللہ دعا میں فرماتے تھے اعوذ بوجہک الکریم، اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں اے اللہ میں تیری ذات کے ذریعے سے کیا کرتا ہوں؟ تجھ سے پناہ چاہتا ہوں۔ تو لہٰذا اعوذ بوجہک، بوجہک یعنی تیری ذات کے ذریعے سے، ہیں جی؟ تو لہٰذا خدا کی بارگاہ میں جو سوال کر رہے ہیں، جو خدا سے پناہ طلب کرے، اس کی ذات کا واسطہ اس کو دے رہے ہیں۔ تو لہٰذا وہاں یہاں پر جو ہے وہ کوئی اور چیز نہیں ہے، بلکہ وجہ سے مراد جو ہے اللہ کی ذات ہے۔ لہٰذا ایک یہ پہلا جواب تھا۔ دوسرا جواب، ایک جواب جو اس میں تفسیر البرہان میں وہاں پر روایت پیش کی گئی ہے کہ اس سے مراد، البتہ یہ تفسیر البرہان کی یہ پہلی روایت ہے، اس میں بیان کیا گیا ہے کہ اس سے مراد ہے، وجہ سے مراد ہے دین و رب کا، یعنی تیرے رب کا دین باقی رہے گا، باقی سب کچھ ہلاک ہو جائے گا۔ پہلا معنی اللہ کی ذات باقی رہے گی اور باقی سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ دوسرا معنی اللہ کا دین باقی رہے گا، باقی سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ تیسرا معنی جو عیون الاخبار الرضا میں شیخ صدوق کی کتاب ہے، انہوں نے جو نقل کیا ہے امام علی رضا علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد، پوچھا مولا اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ یعنی اس آیت سے وجب کا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام کہ تیرے رب کا جو تیرے رب کی جو ذات ہے ذو الجلال والاکرام وہ باقی رہے گی، یہ وجہ سے کیا مراد ہے؟ اس وجہ سے کیا مراد ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں وجہ سے مراد نبی ہیں، انبیاء ہیں۔ وجہ سے مراد کون ہے؟ انبیاء ہیں۔ فرمایا وَلَكِنَّ وَجْهُ اللَّهِ تَعَالَى أَنْبِيَاءُهُ، لیکن جو اللہ کا وجہ ہے اس سے مراد انبیاء ہے، اس کے رسول ورسولو، اس کے رسول ہے، وحججہ اور اس کے حجتیں ہیں، ہم الذین بہم یتوجہ الی عز وجل، اور یہ الی عز وجل و الی دینہ و معرفتہ، یعنی جن ہستیوں کو اللہ کا وجہ قرار دیا ہے وہ کون ہیں؟ انبیاء ہے، رسول ہے، ائمہ ہدی علیہ السلام ہے۔ کیوں ان کو قرار دیا؟ کہا کہ یہ ان کی وجہ سے خدا کی طرف جو ہے توجہ کی جاتی ہے اور خدا کی معرفت حاصل کی جاتی ہے، یعنی رسولوں کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے اور اللہ کی حجتوں کے ذریعے سے اللہ کی طرف توجہ کی جاتی ہے اور اس کی معرفت حاصل کی، یعنی وسیلہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے۔ اب اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے بعض لوگ یہ نتیجہ نکالتے ہیں، کہتے ہیں کہ محمد وآل محمد علیہ السلام کے لیے مثلا جو ہے وہ موت نہیں ہے۔ ایسے بیان کرنے والے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کہتے ہیں کہ ان کے لیے موت نہیں ہے۔ تو جبکہ اگر ہم قرآن کی طرف توجہ کریں تو قرآن نے اس کے نظریے کے خلاف ہمیں نظریہ دیا۔ قرآن سورہ زمر آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے کہہ رہا ہے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اے رسول تجھے بھی موت آئے گی اور ان سب نے بھی مر جانا ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 30، موت ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، یہ کسی مولوی صاحب کی بات ہی نہیں ہے، نہ یہ سنی کی بات ہے، نہ یہ شیعہ کی بات ہے، یہ کس کی بات ہے؟ اللہ کی بات۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرا حبیب تجھے بھی موت آئے گی اور سارے لوگوں نے مر جانا ہے، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ تو لہٰذا اب اس آیت کو کے ضمن میں روایت کو جو سامنے رکھا جاتا ہے، لہٰذا ہم اس کو کیسے سمجھیں؟ آئیں دیکھیں، آیت میں اللہ کا چہرہ باقی رہے گا، اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی اللہ کا دین باقی رہے گا۔ انبیاء، رسول اور ائمہ ہدی علیہ السلام نے جس پاک راستے کی نشاندہی کی تھی، اس راستے پر جو لوگ چلے ان لوگوں کے لیے اجر اور ثواب باقی رہے گا،
کیونکہ اللہ نے انبیاء، رسولوں اور ائمہ ہدیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکاروں کی نجات کو اس دن واضح کرنا ہے. تو اللہ کا دین جو ہے وہ، اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا دین ہے، وہ باقی رہے گا. یعنی لوگوں کو جزا جو دی جائے گی، ثواب دیا جائے گا، اللہ کے دین کے مطابق دیا جائے گا. کیا مطلب؟ یعنی انبیاء کے راستے پہ چلنے کی وجہ سے دیا جائے گا، رسولوں کے راستے پہ چلنے کی وجہ سے ان کو ثواب دیا جائے گا. اسی طرح ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے پہ چلنے کی وجہ سے لوگوں کو ثواب دیا جائے گا. یعنی ایسا نہیں ہے میدان قیامت میں اللہ کا دین بھی ختم ہو جائے، جب ختم ہو گیا الیاذ باللہ پھر تو کسی کو ثواب ہی نہیں ملنا. تو لہٰذا اللہ کے دین یعنی انبیاؤں کے سیرت کو، رسولوں کی سیرت کو، اہل بیت اطہار کے پاک راستے کو سامنے رکھ کے اس کے مطابق، لوگوں کے اعمال کے مطابق ان کو صلہ دیا جائے گا، ان کو جزا دی. یہ معنی مراد ہو سکتا ہے، اور جوابات بھی ہو سکتے ہیں یہاں پہ. تو لہٰذا یہ ہے. تو اب یہاں پر یہ کہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا. اس میں دیکھیں، ہم جب کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں کہا نا کہ موت تو ہے، نبی کے لیے بھی ہے اور سب کے لیے، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ موت ہے. تو اب جب موت ہے تو پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ باقی رکھے گا. کیا مطلب؟ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ پہلے والی آیت میں اللہ نے کیا کہا؟ پہلے والی آیت میں اللہ نے کیا کہا؟ ہر چیز جو روئے زمین پر ہے سب کو فنا ہے، کہا نا اللہ نے. تو یہاں پر کہا کہ باقی رکھے گا. تو یہاں پر اللہ یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ اصل میں فنا اور ہلاکت کی نفی کی گئی ہے. یہاں پر اللہ نے کس کی؟ فنا اور ہلاکت کی نفی کی ہے. اللہ نے موت کی نفی نہیں کی. تو رسول اللہ کو خطاب ہوا کہ آپ کو موت آئے گی. موت اور چیز ہے، فنا اور ہلاکت اور چیز ہے. تو لہذا رسول اللہ کو کہا گیا آپ کو موت آئے گی. موت حق ہے، اس کا کوئی بھی منکر نہیں ہے. جب احمد مرسل نہ رہے تو پھر کون رہے گا؟ بات واضح کہ نہیں بھئی؟ اگر موت نہیں آتی تو یہ اور بات ہے. ہمارے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام درجہ شہادت پہ فائز ہے، یعنی موت تو ہے نا. تو لہٰذا غسل تو دیا گیا، کفن تو دیا گیا، قبر میں جنازہ بھی پڑھا گیا، لحد میں بھی اتارا گیا. تو لہٰذا یہ موت ہوتی ہے تو ہم یہ کرتے ہیں سارے کام، ورنہ یہ غسل، کفن، دفن، نماز جنازہ یہ بھی نہ ہوتی. تو لہٰذا اب نبی پاک کے لیے بھی موت ہے، سب کے لیے موت ہے، قرآن کی آیت مجید ہے. تو لہٰذا یہاں پر جو کہا گیا نا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، یعنی انبیاء باقی رہیں گے، رسل یا حجت خدا باقی رہیں گی، یا دین خدا باقی رہے گا. کیا مطلب؟ یعنی یہاں پر فنا اور ہلاکت کی نفی کی گئی ہے، یعنی ان کو موت نہیں ہے. یہاں پر ان کی موت یعنی کیا مطلب؟ یعنی انبیاء اور رسل اور حجتوں کا جو راستہ ہے اس کو فنا نہیں ہے، ان کو ہلاکت نہیں ہے، بلکہ لوگوں کے اعمال قیامت والے دن اگر قبول ہونے کا معیار ہوں گے تو ان لوگوں کے، ان ہستیوں کے راستے پہ چلنے کی وجہ سے ہوں گی. تو لہٰذا یہاں پر جو ہے جو لوگ یہ معنی کرتے ہیں کہ مثلا موت نہیں آتی، مثلا وہ اصل میں حقیقی معنی سے واقف نہیں ہیں، اس میں فرق نہیں کر پاتے. تو اب روایات کی روشنی میں فانی و ہلاک، فانی اور حالق وہ شخص ہے جو موت کے بعد جہنم میں چلا جائے. روایات آل محمد کی روشنی میں وہ شخص فانی ہے اور وہ شخص حالق ہے جو موت کے بعد جہنم میں چلا جاتا ہے، اور جو موت کے بعد جہنم میں نہیں جاتا وہ ناجی ہے، کامیاب ہے. تو لہٰذا یہاں پر جو ہے ہمارے پاس ایک روایت ہے، حضرت ابو حمزہ صومالی نے روایت نقل کی امام محمد باقر علیہ السلام. اللہم صل. امام فرماتے کل شیء حالق الا وجہہ. ہیں جی، پوچھا گیا امام سے، مولا یہ جو قرآن کی آیت مجیدہ ہے سورہ قصص کی آیت نمبر 88، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے کل شیء حالق الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اللہ کے چہرے کے. اللہ کا چہرہ نہیں، یعنی اللہ کی وجہہ. عام طور پہ یہاں پر ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ چہرہ. یہ چہرہ لغوی معنی ہے، اصطلاحی معنی نہیں ہے.
اصطلاح میں وجہ سے مراد جو ہم نے وجب کا وجہ رب کا ذوالجلال والاکرام، وہاں پر وجہ کا جو اصطلاحی معنی وہ ذات خدا ہے، وہاں پر لغوی معنی مراد نہیں ہے۔ تو لہٰذا جہاں پر اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا مولا یہ اس سے کیا معنی مراد ہے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اعظم من ان یوصف بالوجہ، اللہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی اس سے بلند و بالا ہے کہ لوگ اس کو یعنی اس کو چہرے کے ساتھ اللہ کی وصف بیان کریں، اس کی صفت بیان کریں۔ ولیکن معناہ کل شیء ہالک الا دینہ، امام فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ ہر چیز کو ہلاکت ہے سوائے اللہ کے دین کو، یعنی اللہ کا دین ہلاک نہیں ہوگا، فنا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کا دین باقی رہے گا۔ تو اللہ یعنی موت ہے اس کے لیے، اللہ کے دین کے لیے موت نہیں، بلکہ کیا ہے وہ باقی ہے، یعنی وہ فنا اور ہلاکت نہیں ہے۔ بات واضح کی نہیں ہے؟ تو لہٰذا اس روایت نے بھی سابقہ معنی کو واضح کیا۔ تو اب یہاں پر بعض لوگ یہ استفادہ کرتے ہیں کہ وجہ اللہ سے مراد، جب یہاں مثلا وجہ اللہ سے مراد کون ہے؟ ہم کہتے ہیں وجہ اللہ مولا علی علیہ السلام، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اس میں بے شک ہمارا ایمان ہے، مولا علی علیہ السلام وجہ اللہ ہیں، مولا علی علیہ السلام ید اللہ ہیں، مولا علی علیہ السلام نفس اللہ ہیں، مولا علی علیہ السلام عین اللہ ہیں، لیکن ان کے معانی ہیں۔ یہ معنی نہیں ہے مولا علی کی آنکھ اللہ کی آنکھ ہے، پھر تو اللہ کا جسم ہو گیا۔ مولا علی کی زبان اللہ کی زبان نہیں ہے، مولا علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ نہیں ہے۔ دیکھیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ علی عین اللہ، علی ایسے کہتے ہیں نا، علی عین اللہ کا مطلب ہے مولا علی کا پورا وجود اللہ کی آنکھ ہے۔ علی لسان اللہ کیا ترجمہ ہے؟ مولا علی پورا وجود اللہ کی زبان ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی علی جب بھی بولتے ہیں خدا کی نمائندگی کرتے ہیں، یعنی اللہ کے دین کو پیش کرتے ہیں۔ علی اپنی ذات سے کچھ نہیں بولتے، لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں تو وہ ایسے بولتے ہیں جیسے منشا خدا ہوتی ہے۔ علی اپنی خواہش سے نہیں دیکھتے، یہ ہم کسی کے بارے میں دل میں تھوڑی میل رکھ کر لی تو ہم کسی کو پھر دیکھ کر عطا کرتے ہیں یا محروم کرتے ہیں۔ علی مولا اپنی ذات کی سے نہیں دیکھتے بلکہ خدا کی خوشنودی اور خدا کے دین سے دیکھتے ہیں۔ وہ یہ دیکھتے ہیں میدان جنگ میں، اس لیے آپ سنتے نہیں کہ مولا علی علیہ السلام پہ جب کسی نے فخر کیا تو امام علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا کہ تم جو بھی آتا ہے سامنے اس کو مارتے جاتے ہو، میں ان کی نسلیں دے کر دیکھتا ہوں کہ اس کی نسل میں کہاں مومن ہے۔ اللہ تو کیا ہے؟ علی اس نورانی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ تو لہٰذا علی علیہ السلام اللہ کی آنکھ ہیں، یعنی اس طرح سے دیکھتے ہیں جیسے خدا چاہتا ہے، یہ ہے۔ تو لہٰذا اب علی مولا جو ہیں وہ وجہ اللہ ہیں۔ کیا مطلب وجہ اللہ؟ آپ کہتے ہیں نا کہ دیکھو فلاں کا چہرہ دیکھو ذرا، دیکھنے کا ہے، تو اس کی شکل دیکھو کیسے دیکھنے کی ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اب کہتے ہیں کہ علی وجہ اللہ ہے۔ بھئی اللہ کا دین ہر ایک کہتا ہے میں اللہ کے دین کا پابند ہوں، میں اللہ کے دین پہ عمل کر رہا ہوں، سارے تو کہہ رہے ہیں اللہ کے دین پہ عمل کر رہے ہیں۔ بھئی اللہ کا دین اگر ہم نے مجسم دیکھنا ہے تو کہاں دیکھیں؟ کہا علی کی ذات میں دیکھیں، علی وجہ اللہ ہے، یہ معنی مراد۔ اللہم صلی علی محمد اللہ کے دین کو اگر عملی شکل میں دیکھنا ہے، مجسم شکل میں دیکھنا ہے تو علی کی ذات میں دیکھو۔ علی کا کوئی کام بھی اللہ کے دین کے خلاف نہیں ہے، یہ معنی ہے وجہ اللہ کا۔ تو لہٰذا یہ اپنے معنی انشاءاللہ اپنے مقام پر بیان ہوں گے۔ تو لہٰذا یہاں پر معنی مراد یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر مراد اس آیت میں وجب کا وجہ رب کا ذوالجلال والاکرام، یہاں پر مولا علی علیہ السلام مراد ہے نہ، مولا علیہ السلام یہاں پر مراد ان معنوں میں ہیں جو پہلے ہم نے روایت میں بیان کر دیا، نقطہ واضح انشاءاللہ، یعنی مولا علی علیہ السلام کی پاک سیرت اور کردار جو ہے وہ میدان قیامت میں باقی رہے گا۔ تو لہٰذا یہاں پر جو ہے اب اس لیے اچھا یہاں پر ایک اور غلط فہمی کرتے ہیں لوگ، کیا بعض لوگ یہاں ایک اور غلط فہمی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں پر چونکہ وجب کا وجہ ہو رب کا ذوالجلال والاکرام، اس سے مراد بھئی وجہ اللہ مولا علی ہیں، تو یہاں پر جب اس آیت میں اللہ نے کہا کہ وجہ رب کا، تو اس سے مراد مولا علی علیہ السلام ہے، تو پھر ادھر اللہ تعالیٰ نے کہا ذوالجلال والاکرام،
تو لہٰذا مولا علی کے ساتھ ذوالجلال والاکرام بھی استعمال کرنا جائز ہے۔ تو لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کی آیت نے کہا ہے کہ اے میرا حبیب تیرے رب کی ذات جو ہے وہ باقی رہے گی، جو صاحب جلال والاکرام ہے وہ باقی رہے گی، جو صاحب ذوالجلال اور والاکرام ہے وہ باقی رہے گی۔ وہ اس میں اللہ تعالیٰ رب کی ذات کے بارے میں کہہ رہا ہے اپنے بارے میں، تو نہ کہ مولا علی علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جن علماء نے وہ روایت نقل کی تھی، مثلا مولا علی علیہ السلام کی سیرت اور ان کا پاک راستہ اور ان کا دین وہ باقی رہے گا، تو بے شک ہم نے بھی اس کو بیان کی ہے۔ تو کیا ان علماء نے مولا علی کے نام کے بعد ذوالجلال والاکرام لکھا؟ ان لوگوں سے سوال ہے، نہیں لکھا۔ تو جب انہوں نے نہیں لکھا تو ہم کیوں لکھیں؟ تو لہٰذا یہ لکھنا جائز نہیں۔ اس لیے ہمارے شیعہ علماء جتنے ہیں اور الحمدللہ جو ذمہ دار خطباء ہیں وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتے، کیونکہ ذوالجلال والاکرام یہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ اس اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ خاص ہے، اس کی صفات میں سے ذوالجلال والاکرام یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے، تو یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں، یعنی سب چیز فنا ہو جائے گی تو جو چیز باقی رہے گی وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ جب سور پھونکا جائے گا، قیامت آئے گی تو سب چیز، ہر ایک کو موت ہے کہ نہیں ہے؟ تو لہٰذا اللہ کی ذات باقی رہے گی، تو لہٰذا یہاں پر اس نقطے کی وضاحت ہو جائے۔ تو لہٰذا یہ ذوالجلال والاکرام مولا علیہ السلام کے ساتھ یا کسی امام کے ساتھ لکھنا یہ شرعی طور پر یہ جائز نہیں ہے۔ اور یہاں پر یہ کہنا کہ یہ جو ہے رب جو شبہ ڈالتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے نا وجہ ہے اور وجب کا وجہ ہو رب کا ذوالجلال بھئی یہاں پر وجہ ہیں تو وجہ مولا علی ہیں اور پھر رب کہا گیا تو رب سے مراد الیاذ باللہ نبی کے رب مولا علی ہو گئے، نہ یہ بات بھی غلط ہے، بلکہ یہاں پر رب کی ذات سے مراد کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ اصل میں نہ سمجھی اور نہ واقفیت کی وجہ سے یہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس روایات ہے مولا، اسی طرح روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، امام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، جاء رجل الى رسول اللہ، رسول اللہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، فقال السلام علیک یا ربی، اس شخص نے آ کر رسول اللہ کی خدمت میں عرض کی، کہا کہ اے میرے پروردگار، میرے رب آپ پر سلام علیہ باللہ۔ تو اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا؟ فقال ما لک، او بدبخت تجھے کیا ہو گیا، تو مجھے رب کا کہہ رہا ہے؟ لعنک اللہ، اللہ کی تیرے اوپر لعنت ہو، ربی و ربک اللہ، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اب جب سید الانبیاء محمد مصطفیٰ راضی نہیں ہے کہ مجھے کوئی رب کہے، جب رسول اللہ راضی نہیں ہے تو کیا نبی کے دین کے وارث علی حیدر کرار راضی ہیں کوئی مجھے رب کہے؟ نہیں ہے، نہیں، وہ بھی راضی نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہم نے اس لیے کلمہ میں کیا پڑھا؟ علی ولی اللہ، ہمارا ایمان ہے، ہماری جان ہے، ہماری پہچان ہے۔ مولا علی کی ولایت کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، ہم نے مولا علی کو اللہ کا ولی مانا ہے۔ ہمارا جو اپنی نسلوں کو، اولادوں کو علی ولی اللہ کا ہم کلمہ پڑھاتے ہیں، اسی پر ایمان رکھیں اور اسی پہ باقی رکھیں۔ اس لیے مولا علی کو نہ ہم اللہ کہتے ہیں، نہ نبی کہتے ہیں، اور نہ مولا علی علیہ السلام کو اپنے سے پست کہتے ہیں، نہ وہ ہماری طرح ہیں، عام انسان ہیں، بلکہ وہ حجت خدا ہے۔ ان کی اطاعت اور ولایت کو اللہ نے ہماری گردنوں پہ واجب قرار دیا ہے۔ جو ایک آنکھ پلک جھپکنے کے برابر بھی مولا علی کی مخالفت کرتا ہے وہ خدا کا مجرم رہتا ہے۔ تو مولا علی کی برابری کہ ہم لائق بھی نہیں ہیں۔ اور جہاں پر جو ہے کتنا عظیم جملہ جو ہے وہ ہمارے خطیب گزرے ہیں، خدا ان کے درجات بلند کرے، تو وہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو ہے اپنی شیعہ قوم سے مجھے شکوہ ہے، تو کہتے ہیں کہ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد، کہتے ہیں کہ جب جنت کی بات آئے، جب عمل کی بات آئے تو کہتے ہیں کہ کہاں وہ اور کہاں ہم۔ جب عمل کی بات آئے تو کیا کہتے ہیں؟ کہاں وہ یعنی آل محمد اور کہاں ہم، اور جب جنت کی بات آئے تو کہتے ہیں جہاں وہ وہاں ہم۔ تو لہٰذا بھئی جنت میں آپ ان کے ساتھ برابری نہیں ہو رہی وہاں پہ،
وہ سردار ہیں، یقیناً وہ سردار ہیں۔ لہٰذا آل محمد کی پیروی کا مطلب ہم سے یہ جو تقاضا ہے وہ آل محمد کی پیروی کرائی جا رہی ہے، ان کی اتباع کرائی جا رہی ہے، ان کی برابری نہیں کرائی جا رہی۔ کہا جو جاتا ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، دین پر عمل کرو، یہ آل محمد کی برابری نہیں ہے۔ برابری کوئی نہیں کر سکتا، جتنا بڑا نمازی دیندار بن جائے، ان کا تابع دار بننا ہے، ان کے برابر نہیں بننا، ان کی تابع داری میں نجات ہے۔ تو لہٰذا یہ نقطہ واضح ہوا، اور یہ ایک روایت۔ تو لہٰذا دوسری روایت ہے کہ اس کو بھی بحار الانوار میں علامہ مجرسی نے نقل کیا، کچھ لوگ آئے مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں، مل کے صلوات پڑھیں، اللہ صحیح طرح نیچے کر دیجیے، بار دیگر با آواز بلند، نیچے بھی کیا کرو، نیچے بھی کیا کرو۔ لہٰذا دوسری روایت یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے آ کر کہا السلام علیکہ یا ربنا۔ لوگوں نے کیا کہا؟ الیاذ باللہ، مولا علی کو کہتے ہیں اے ہمارے رب، آپ پر ہمارا سلام۔ مولا علی کو رب کہا، کس زمانے میں کہا؟ مولا علی کے زمانے میں کہا۔ تو مولا علی علیہ السلام نے کہا، کیا کہا؟ مولا علی علیہ السلام نے کہا کمبر آگ کا گڑھا روشن کرو۔ روشن کرایا گیا، کہا کہ امام نے فرمایا توبہ کرو، انہوں نے کہا توبہ نہیں کرتے۔ اب وہاں پر کیا ہوا؟ روایت کہتی ہے کہ امام علیہ السلام نے جب انہوں نے توبہ نہ کی تو دو گڑھے تھے، ایک میں کچھ لوگوں کو جلایا، توبہ نہیں کی، دوسرے لوگوں کو ہاں جی اب بھی وقت ہے، توبہ کرتے ہو، یہ تمہارا انجام بھی یہی ہو۔ انہوں نے کہا ہم بھی توبہ نہیں کرتے، ان کو بھی مولا علی نے حکم دیا کہ ان کو بھی جلا دو، سارے کے سارے جل کے ہلاک ہو گئے، مر گئے۔ یہاں تک روایت ہے، بس اس کے بعد اور روایت نہیں۔ لیکن بعض خطباء یہاں پر ممبروں سے کیا پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کے بعد مولا علی نے ان کو زندہ کیا، اور یہ جھوٹی بات ہے، یہ کسی روایت میں نہیں۔ یہ اگلی بات کون سی ہے؟ جھوٹی۔ مولا علی نے اگلے ان کو زندہ کیا، جب وہ زندہ ہوئے تو پھر ان سے کہا ہاں اب بتاؤ، اور انہوں نے کہا کہ پہلے تو ہمیں شک تھا، اب ہمیں یقین ہو گیا۔ یہ من گھڑت جملہ ہے، یہ روایات آل محمد میں یہ بات نہیں ہے، اور پھر نیچے سے داد دی جاتی ہے صرف دنیا چند پیسوں کی خاطر اور واہ واہ کی خاطر۔ ہمیں بھی یہ روایتیں بیان کر سکتے ہیں گمراہی میں پھیلا کر، خدا گواہ ہے میں نے بھی قبر میں جانا ہے، پیٹ ہمارے ساتھ بھی ہے، ہم بھی چاہیں تو دنیا جمع کر سکتے ہیں، بولنا ہمیں بھی آتا ہے، لیکن خدا کا خوف ہے، قبر کا خوف ہے، قیامت کا خوف ہے۔ میرا ایک جملہ کسی کی گمراہی کا سبب بن گیا، میں تو اپنی اولاد اور اپنی دنیا کو آباد کروں گا، میری آخرت برباد ہو جائے گی۔ قرآن کے مطابق بات کریں، آل محمد کے مطابق بات کریں، صلوات پڑھیں محمد لہٰذا آیت نمبر 28 میں پھر فرمایا کہ تم رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو لہٰذا دیکھیں سابقہ روایات جو پیغامات تھے آیات کے، اس میں کیا ہے، انبیاء بھی کا وجود بھی نعمت ہمارے لیے، انبیاء کا وجود نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ انبیاء کے وجود کے ذریعے سے تو ہم نے ہدایت حاصل کرنی ہے، رسولوں کا وجود بھی نعمت ہمارے لیے، اہل بیت کا وجود بھی ہمارے لیے نعمت، بلکہ نعمت عظمیٰ ہیں، اہل بیت نعمت عظمیٰ ہیں۔ تو لہٰذا یہ ہمارے لیے نعمت ہے، اسی لیے کہا گیا کہ دیکھو ان کو پہچانو، ان کے راستے پہ چلو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو لہٰذا آیت نمبر 29 صلوات پڑھ دے محمد آیت نمبر 29، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اس کا ترجمہ کیا ہے؟ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے اللہ سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں آسمانوں اور زمین میں جتنی مخلوق ہے ساری اپنی حاجتیں کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے۔ قرآن ہے یہ، نہ کسی مولوی صاحب کی بات ہے، نہ اہل سنت کی بات ہے، نہ یہ شیعوں کی بات، یہ اللہ کی بات ہے، قرآن کی بات ہے۔ اللہ کہہ رہے آسمان اور زمین میں جو بھی ہے ساری اپنی حاجتیں کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے۔ اور اس سے بعد فرمایا کل یوم ہوا فی شان، کہ ہر روز اس کی نئی شان ہے، اللہ کی نئی شان۔ تو اس آیت نے ہمیں کیا پیغام دیا؟ اس آیت نے ہمیں دو پیغام دیے۔
پہلا پیغام یہ دیا کہ زمین اور آسمان میں ہر ایک اللہ سے اپنی حاجت طلب کرے. ہر مخلوق جو ہے وہ ممکن الوجود ہے، وہ واجب الوجود کا محتاج ہے اللہ کا، تو لہٰذا اللہ سے اپنی حاجات طلب کرے. اس لیے انبیاء، اوصیاء، اولیاء، پوری کائنات، ہر ایک اور ہر مخلوق اللہ سے اپنی حاجتوں کو طلب کرتا ہے. اور یہاں پر ہمارے پاس ایک روایت ہے، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ ہمارے فقیہ اور محدث گزرے ہیں جو امام زمان علیہ السلام کی دعا سے پیدا ہوئے ہیں. اتنا عظیم فقیہ ہے، امام کی دعا سے پیدا ہونے والا. انہوں نے ایک کتاب انہوں نے لکھی الخصال، 2 جلدوں پر مشتمل ہے. اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے. بہرحال میرے پاس جو عربک میں ہے، اس کی عربک میں والی جو کتاب ہے، عربک والی کتاب کی جلد نمبر 1 اور صفحہ پیج نمبر 136 عربک میں، اور طبع بیروت، اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علیہ، امام سے روایت ہے، راوی کہتا ہے کہ میں نے امام کی خدمت میں عرض کی، قال قلت، راوی کہتا ہے میں نے امام کی خدمت میں کہا، ان هؤلاء القوم يزعمون ان الشرك اخفى من دبيب النمل في ليلة الظلماء وعلى المسح الاسود. میں نے کہا کہ مولا، یہ جو کچھ لوگ ہیں نا، یہ گمان کرتے ہیں کہ شرک جو ہے وہ زیادہ خفیف ہے، یعنی چھپا ہوا ہے، کس سے؟ جو اندھیری رات میں پتھر پر، سیاہ پتھر پر جو چونٹی چلتی ہے، شرک اس سے بھی زیادہ چھپا ہوا ہے. کیا ہے؟ یہ عوام الناس لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ جو شرک ہے نا وہ اس سے بھی مخفی ہے، کہ جو اندھیری رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چونٹی چلتی ہے، شرک اس سے بھی زیادہ چھپا ہوا ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں لا یکون العبد مشرکن. امام فرماتے ہیں آؤ اے فلاں، میں تمہیں بتاتا ہوں ہماری نگاہ میں مشرک کون ہے. امام نے کہا 3 قسم کے افراد مشرک ہیں. کتنے؟ 3 قسم کے. فرمایا لا یکون، کیا فرمایا؟ لا یکون العبد مشرکن. امام نے فرمایا کوئی شخص مشرک نہیں ہے حتی، کب مشرک بنتا ہے کوئی شخص؟ فرمایا یصلی لغیر اللہ، جب اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے. جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی نماز پڑھے وہ کون ہے؟ مشرک. اللہ کے علاوہ کسی کی نماز پڑھنا جائز. یہ امام صادق کی زبان ہے، صادق زبان سے امام فرما رہے ہیں جو غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ مشرک ہے. دوسرا فرمایا او یذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ قربانی کرتا ہے، کسی اور کے نام پہ ذبح کرتا ہے، وہ بھی شرک کرتا ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی قربانی نہیں کر سکتے، قربانی صرف اللہ کی ذات کے لیے. بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ تو لہٰذا قربانی یعنی جب بھی جانور ذبح کریں اس پہ بھی تکبیر اللہ کے نام کی ہوتی ہے، تکبیر پڑھی جاتی ہے. تو لہٰذا اور جو ہے وہ ہمارے ایک اسی علاقے کے ایک مومن یہ بتا رہے تھے، بارہ اس کی اصلاح کرتے جاؤں. ایک مرد مومن گئے جہاں پر چوک شاہ عباس جو مرغی کی شاپ ہے، وہاں پر چکن شاپ پہ گئے وہ کہ ہمیں چکن دیجیے. انہوں نے کہا کہ بھئی تم لوگ جو ہے وہ شیعہ ہو، لہٰذا اگر آپ نے وہ کام کرنا ہے تو مجھ سے نہیں ہوتا، آپ خود ذبح کر لو. کہا کیا کون سا کام؟ کہا کہ یہ جو ہے نا ابھی یہ ادھر یہ عباس پورے سے ایک مومن ایک شخص ہے تم شیعوں میں سے، وہ کہتا ہے کہ تم نے مرغی ذبح کرتے ہوئے پڑھنا ہے یا علی مدد. میں اگر اس طرح کرنی ہے تو میں نہیں کرتا. تو اس نے چھری لے کے یا علی مدد پڑھ کے اس نے جو ہے وہ مرغی ذبح کیا. میں نے ابھی یہ چھری پاک کر کے رکھی، میں اس طرح نہیں کرتا. تو اب یہ لوگ بھی دیکھیں، وہ جو بھی ہیں، آپ اہل علاقہ بخوبی جانتے ہیں وہ لوگ کیسے ہیں، نہ نماز نہ دین نہ قرآن، کسی چیز کا پتہ نہیں. تو بہرحال وہاں پر جہالت ہے. ہم اس فعل کو دنیا والے بھی یہ سنیں، ظاہری بات ہے، جو یہ کام کرتا ہے جانور کو ذبح کرتے وقت غیر خدا کا نام لیتا ہے، وہ جانور حلال نہیں ہے. ہم شیعہ فقہ جعفریہ کا یہ تمام علماء فقہاء کا فتویٰ ہے. مولا علیہ السلام کی ولایت اور محبت کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم
اللہ کے دین کے احکام میں اپنی مرضی چلائیں. تو لہٰذا انہوں نے کہا نہیں، وہ انہوں نے غلطی کی ہے، وہ جس نے یہ کام کیا ہے وہ اس نے غلط کیا ہے. آپ وہ پوری شیعہ قوم کی طرف یہ نسبت نہ دیں. ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کی فقہ کو فالو کرتے ہیں. اللہم صلی علی، ہم امام کی فقہ کو فالو کرتے ہیں، تو لہٰذا ہمارے امام نے تکبیر کا نام بتایا ہے. ہم امام کی تعلیمات پہ چلنے والے ہیں. تم خود تکبیر لو اور اس کے ساتھ ذبح کرو، ہم لے جائیں گے. ہم ایسے ہی ہمیشہ تم سے لیتے ہیں. تو لہٰذا یعنی یہ لوگوں میں کم علمی جہالت کی وجہ سے ایسی خرابات آتی ہیں اور جس سے مذہب بدنام ہوتا ہے. تو لہٰذا اسی لیے کہا جاتا ہے علماء سے جڑ کریں، کوئی دین حاصل کریں. دین حاصل کریں گے، علم حاصل کریں گے تو کچھ ہمارے اعمال صحیح ہوں گے. تو لہٰذا علماء کیا چاہتے ہیں؟ علماء چاہتے ہیں ہمارا عمل قرآن اور آل محمد کے مطابق ہو جائے، اور کچھ نہیں چاہتے. تو لہٰذا یہ دو چیزیں امام نے فرمایا. مشرک انسان کب بنتا ہے؟ 3 چیزیں. یصلی لغیر اللہ، جب اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے. او یذبح لغیر اللہ، جب خدا کے غیر کے لیے وہ قربانی کرتا ہے. نمبر 3 او یدعو لغیر اللہ، جب اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کرتا ہے. امام فرماتے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے سامنے اپنی حاجتیں بیان کرتا ہے، اپنی دعائیں مانگتا ہے، امام فرماتے ہیں وہ مجھ امام صادق کی نگاہ میں مشرک ہے. آپ ذرا غور کریں، ہم اپنی اصلاح کریں. یہ کسی مولوی صاحب کی بات ہے؟ یہ کسی مولوی نے کہا ہے؟ یہ کس نے کہا؟ یہ کسی مجتہد نے کہا ہے؟ نہیں، امام صادق علیہ السلام نے زبان عصمت سے کہا. اللہم صلی علی. امام کہہ رہے ہیں اگر کسی کی جرت ہے کہ امام صادق نے غلط کہا ہے، پھر میں دیکھتا ہوں کہ اس کا دین کتنا ثابت رہتا ہے. کرے جرت، پھر ہمارے اوپر بات نہ کریں. امام صادق نے کہا اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں. معصوم نے جو کہا ہے ان کی روشنی میں نے کتاب کا حوالہ بھی دے دیا، پیج نمبر بھی دے دیا، اور میں نے محدث کا ذکر بھی کر دیا. وہ عام محدث نہیں ہے، وہ محدث ہے جو امام زمان کی دعا سے پیدا ہونے والا ہے. اس مجتہد نے اس کتاب میں اپنی کتاب میں امام صادق کی یہ روایت کو نقل کیا ہے. تو لہٰذا ان چیزوں کی اصلاح ہونی چاہیے. دیکھیں اسی ہفتے یہ جنوری کے اس سال ہمیں اصلاح کی بہت ضرورت ہے. اسی جنوری میں جو ایک وائرل ہوئی ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھا فیس بک پہ، اور غیروں نے ہمارے مذہب شیعہ کا تماشا بنایا. کیا تھا کہ ایک شخص جس کی مونچھیں بڑی بڑی اور وہ چادر بچھا کے جو سواری تھی، یعنی گھوڑا جو 10 محرم کو شبیہ امام حسین علیہ السلام بنایا جاتا ہے، تو اس کے سامنے وہ سجدہ کر رہے اور پھر اس کی ویڈیو بنا کے اس نے وائرل کر دی. آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی. جب وہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ پہنچی تو غیروں نے ہمارے مذہب کا یہ تماشا بنایا. کہتے تھے دیکھو، ہم نہ کہتے تھے یہ شیعہ قوم گھوڑے کی پجاری ہیں، یہ گھوڑے کی عبادت کرتے ہیں، اس کو سجدہ کرتے ہیں، دیکھو یہ ثبوت ہے. تو یہ ایک مذہب کی بدنامی ہے. بھئی شبیہ ذوالجناح اس کو برآمد کریں، اور جس طرح روز عاشور یعنی سرخ چادر ڈلی ہوئی ہو اور شبیہ ذوالجناح بے شک آپ بنائیں. عزاداری امام حسین علیہ السلام اس کو لے کر آئیں، اور جس میں کو دیکھ کر کربلا کا منظر یاد ہے، گریا کریں، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے. تو اس طرح سے یقیناً بنانا اور آنسو بہانا باعث اجر بھی ہے اور باعث ثواب بھی. علماء منع نہیں کرتے. شبیہات امام حسین علیہ السلام شاعر حسینی کا ہم احترام کرتے ہیں، لیکن ایسا کام نہ کریں جس سے مذہب کی بدنامی ہو، جس سے دین کی بدنامی ہو. تو لہٰذا ہم اس کے عمل کو یہ مذہب شیعہ کا عمل نہیں قرار دیتے. جو ہے اس کا غیر شرعی عمل ہے. معصومین نے منع کیا ہے کہ غیر خدا کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے. تو لہٰذا آیت کے دوسرا جو پیغام تھا وہ تھا کہ یہودی لوگ اللہ کے بارے میں کہتے تھے ید اللہ مغلولۃ. یہودی کہتے تھے اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. کیا کہتے تھے؟ اللہ کے ہاتھ الیاذ باللہ بندھے ہوئے ہیں، اللہ کچھ نہیں کر سکتا. اور کچھ مسلمانوں نے یہ نظریہ رکھا، مسلمانوں نے غیر شیعہ، انہوں نے کہا جف القلم بما هو قائن، یعنی جو تقدیر الہی میں لکھا گیا ہے وہی ہو کر رہے گا. اللہ تعالیٰ نہ کسی کی تقدیر، اب اللہ تعالیٰ اپنے کوئی فیصلے اور حکم کو نہیں بدل سکتا. گویا الیاذ باللہ اللہ تعالیٰ عاجز ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کل یوم ہوا فی شان، ہر روز وہ نئی شان کے ساتھ ہے. ایسا نہیں ہے، اللہ مجبور نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ بندھے نہیں ہیں، وہ تقدیروں کو بدل سکتا ہے. تو لہٰذا وہ اللہ گناہ معاف کر سکتا ہے. کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اللہ گناہ بھی معاف کرتا ہے، اللہ لوگوں کے غم بھی دور کرتا ہے، اللہ پست لوگوں کو بلند کرتا ہے، بلند کو پست کرتا ہے. اللہ گدھا کو
شاہ بناتا ہے اور شاہ کو گدا بناتا ہے۔ اور لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، کہ یعنی وہ جس کو چاہتا ہے وہ اللہ کیا کرتا ہے، مٹا دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ لکھ دیتا ہے۔ اس کے پاس جو ہے وہ ام الکتاب ہے، یعنی لوح محو اثبات، لوح محفوظ اور لوح محو اثبات، یہ دو چیزیں انشاءاللہ یہ آگے کسی مناسبت اس کو ذکر کریں گے۔ اور شریعت میں اس چیز کا نام جو ہے بدا ہے، بہرحال اس کی بھی کبھی تفصیل سے وضاحت کریں گے۔ تو آخری جو آیت ہے، آیت نمبر 30، اس میں فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو گویا یہاں پر بھی اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ کائنات میں ہر ایک اپنی حاجت کو پورا کرنے میں خدا کا محتاج ہے جی۔ تو پھر خدا نے جو نعمتیں عطا کی ہیں تو پھر تم ان نعمتوں کا حق کے شکر ادا کرو، اللہ کی نعمتوں کی نہ قدری نہ کرو۔ پروردگار سے دعا کریں مہربان اللہ بحق محمد